السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سالک مجید. آپ دیکھ رہے ہیں جی پاکستان ویڈیوز. آج ہے 22 اگست 2025. کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. تو آج میں نے کہا چلے صحافیوں کے واقعات زیادہ کی یادیں تازہ کر لیتے ہیں. میں نوائے وقت میں رپورٹنگ کرتا رہا ہوں، اور نوائے وقت میں ہمارے چیف رپورٹر ہوا کرتے تھے، بہت ہی ذہین، محنتی، قابل صحافی تھے، یوسف خان صاحب. یوسف خان صاحب نے امریکہ میں بھی کچھ وقت گزارا تھا، اور وہاں پہ بھی وہ سخت محنت کرنے کے بعد واپس پاکستان آ گئے تھے. انہوں نے اپنا پروفیشن جاری رکھا تھا، اور وہ ذہین اور قابل اتنے تھے کہ انہوں نے CSS کا امتحان پاس کر لیا تھا، لیکن وہ سرکاری ملازمت میں نہیں گئے، بلکہ انہوں نے صحافت کے شعبے کو بائی چوائس چنا تھا. ان کے بڑے بھائی ارشاد خان بھی صحافت سے وابستہ تھے، اور بڑا نام تھا صحافت میں، اس لیے انہوں نے اپنے بھائی کے نقش قدم پر ہی صحافت میں قدم رکھا اور خود بھی نام پیدا کیا. اب وہ دونوں دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. یوسف خان کے ایک بہت ہی اچھے، قابل اعتبار، قابل بھروسہ دوست جو تھے وہ الیاس شاکر صاحب تھے، جو قومی اخبار اور قومی اخبار گروپ کے مالک تھے. اس سے پہلے وہ نوائے وقت میں ملازمت کر چکے تھے، اور ان کی بڑی دوستی تھی. تو وہ اکثر ہمیں واقعات سنایا بھی کرتے تھے. نوائے وقت کی جو رپورٹنگ ٹیبل تھی وہ بہت ہی خوبصورت واقعات سے ہمیں یاد ہے. بہت سے وہاں پہ جو ہمارے خوبصورت صحافی دوست تھے وہ بڑے اچھے اچھے واقعات سنایا کرتے تھے. نوائے وقت کی ٹیبل پر کون لوگ بیٹھا کرتے تھے رپورٹنگ ٹیبل پر، وہ میں آپ کو چند نام گنوا دیتا ہوں، تو آپ کو خود ہی مزہ آ جائے گا سن کے، جو ہمارے لوگ جانتے ہیں صحافت میں. یوسف خان صاحب چیف رپورٹر تھے، ان کے ساتھ شہزاد چغتائی صاحب تھے، اور پھر ہمارے پاس محمد یوسف تھے، تنویر بیگ صاحب تھے، محمد فقیر بچل لغاری تھے، فقیر محمد بچل لغاری صاحب، جنہیں FM بچل لغاری بھی کہتے تھے. اور پھر سید صفدر علی تھے، راشد نور صاحب تھے، اور ایک زمانے تک ہمارے پاس اور بھی لوگوں میں جو ہے وہ ہاکی کے جو ممتاز کمنٹیٹر تھے وہ بھی تھے، ذکی صاحب، نام میں ان کا مس کر رہا ہوں. اور ان سب میں شروع میں جونیئر تھا، اور پھر بعد میں فیصل عزیز بھی کچھ عرصہ ہمارے ساتھ ٹیم میں شامل رہے. اسحاق بلوچ ہمارے اسپورٹس رپورٹر تھے. اور اس طرح کی یہ ٹیم خوبصورت گلدستہ تھی، ایک نوائے وقت کی ٹیم جو ہے صحیح معنوں میں، اور بہت ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرتے تھے، کوآپریٹو بھی تھے. تو ایک دن محمد یوسف خان بتانے لگے کہ صبح صبح بیل بجی گھر پہ، نیچے دیکھا تو یہ فلیٹ میں رہتے تھے اوپر ڈیفینس میں، تو نیچے الیاس شاکر صاحب تھے. الیاس شاکر صاحب نے بیل بجائی، نیچے بلایا گیا تو بولا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ 100-200 روپے دو. 100-200 روپے وہ لے کے چلے گئے. شام کو پریس کلب میں معمول تھا یوسف خان کا ملاقات کرتے تھے، وہ وہاں پہ سب صحافیوں سے جایا کرتے تھے. تو وہاں سے ہو کے آئے، اور پھر اس کے بعد پریس کلب سے ہو کے پھر وہ ڈیفینس آفس میں نوائے وقت میں آ کے وہاں پہ واقعات سنایا کرتے تھے. اس سے پہلے نوائے وقت کا آفس گرو مندر والا ہوتا تھا، مزار قائد والا، بعد میں ڈیفینس میں چلا گیا تھا، پھر واپس نوائے وقت وہاں گرو مندر بھی آیا تھا. تو یوسف خان نے بتایا کہ شام میں جو وہ ملے الیاس شاکر، تو میں نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا تھا، صبح خیریت تھی، اتنے تم گھبراہٹ میں آئے تھے، اور 100-200 روپے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ تو الیاس شاکر نے کہا کہ بھائی صبح موٹر سائیکل پنچر ہو گئی تھی، اور میری بونی نہیں ہوئی تھی، اور ہم میمنوں میں تو تمہیں پتہ ہے کہ جب تک بونی نہ ہو اپنی جیب سے خرچ نہیں کرتے، تو اس لیے میں نے تم سے پیسے لیے، گاڑی کا پنچر لگوایا، اور اس کے بعد میں مارکیٹ میں چلا گیا. جب بونی ہو گئی تو پھر یہ لو تمہارے پیسے واپس. تو اب تمہارے پیسے واپس میں کروں. تو یہ ان کا انداز تھا کہ بونی نہ ہو تو اپنی جیب سے خرچ نہ کرو، دوسرے کا پیسہ خرچ کرا دو. پھر ایک دفعہ کا واقعہ انہوں نے سنایا کہ الیاس شاکر نے کسی سے، سیاستدان سے ٹائم لیا ہوا تھا. ہم اس کے پاس گئے، یعنی کہ الیاس شاکر اور یوسف خان، اور ان کو بتایا ہوا تھا کہ ہم اپنا اخبار نکال رہے ہیں، قومی اخبار، اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ سپورٹ چاہیے، تو پیسے درکار ہیں. تو سب لوگ اپنا اپنا حصہ ڈال رہے تھے. ان سیاستدان نے بھی ایک تھوڑی دیر میں چائے وائے پلائی، اور پھر ان کا بندہ آیا، اس نے لا کر ایک لفافہ دیا کہ سر یہ آپ کی امانت، میں اس میں جو حصہ ڈال سکتا تھا یہ میرا، اس میں حصہ قبول فرمائیے. تو جیسے ہی وہ لفافہ الیاس شاکر کی طرف آیا
تو الیاس شاکر نے لفافہ پکڑتے ہی یوسف خان سے کہا کہ اٹھو چلیں. تو یوسف خان کہنے لگے کہ چائے تو پوری پی لوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں اٹھو فوراً چلو، مجھے کام یاد آ گیا. یوسف خان کو وہ اٹھا کر باہر لے آئے. باہر آ کر یوسف خان نے الیاس شاکر سے کہا کہ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے، بہت مجھے برا لگا کہ اس آدمی نے ہمارے لیے چائے منگائی ہوئی تھی، ابھی ہم چائے پی رہے تھے اور پیسے آ گئے، تم نے پیسے لے لیے اور تم وہاں سے اچانک اٹھ کے باہر آ گئے. چائے تو پوری پی لینی چاہیے تھی. وہ کتنا برا منا رہا ہوگا، برا فیل ہو رہا ہوگا. تو الیاس شاکر نے کہا کہ نہیں، استاد نے یہ کہہ رکھا ہے کہ جیسے ہی پیسے مل جائیں فوراً اٹھ جاؤ، کیونکہ کوئی پتہ نہیں اگلے لمحے اسے دوبارہ کسی کام کی ضرورت آ پڑتی اور وہ پیسے وہ ہم سے واپس مانگ لیتا تو پھر ہم کیا کرتے. تو اس لیے ان کا یہ انداز تھا کہ جیسے پیسے ملیں وہاں سے فوراً غائب ہو جاؤ، نکل لو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واپس پیسے مانگ لے وہ بندہ. تو یوسف خان نے اس طرح کے ایک دو واقعات ان کے سنائے. ہمارے جو میں نے رپورٹنگ ٹیبل کا ذکر کیا تو وہاں ہمارے رپورٹرز تھے. ان میں سے ایک رپورٹر تھے، ان کو ایکوریسی کا بڑا ہوتا تھا کہ بھئی ہر خبر میں ایکوریسی ہونی چاہیے، اس میں غلط چیزیں نہیں ہونی چاہیے، تردید نہیں ہونی چاہیے. وہ جو آج کل شہباز شریف کہتے ہیں نا بلا خوف تردید میں یہ بیان دیتا ہوں، بلا خوف تردید جو بات کرتا ہوں، تو وہ بھی بلا خوف تردید رپورٹنگ کیا کرتے تھے کہ بھائی میری آج تک کی رپورٹنگ میں کوئی تردید نہیں ہوئی. تو یوسف خان انہیں چھیڑتے تھے کہ بھائی تردید اس بات کی ہوتی ہے جب کوئی خبر دی جائے. تم تو پریس ریلیزیں دیتے ہو، پریس ریلیزیں آتی ہیں اس پہ اپنا لکھ کے دے دیتے ہو، تو اس کی کیا تردید آئے گی؟ پریس ریلیز جس نے جاری کی ہے وہ اپنی پریس ریلیز کی کیا تردید کرے گا؟ تو اس طرح کی نوک جھونک بھی ہوتی رہتی تھی. ایک دن ہمارے ایڈیٹر سجاد میر صاحب کراچی یونیورسٹی میں خطاب کر کے آئے کسی پروگرام میں. تو چیف رپورٹر نے ایجوکیشن رپورٹر سے کہا کہ بھائی ان کی خبر دے دو. آج صبح ایڈیٹر گئے تھے یونیورسٹی میں، تو ہمارے رپورٹر تو شام میں آتے تھے نا زیادہ تر. تو وہ ایجوکیشن رپورٹر نے چیف رپورٹر سے کہا کہ میں تو گیا نہیں تھا، میں پتہ کرتا ہوں. چیف رپورٹر نے کہا مجھے پتہ ہے کہ تم نہیں گئے تھے اور تم جاتے بھی نہیں ہو، لہذا تم کسی سے خبر ارینج کر کے دے دو، کیونکہ ایڈیٹر یہ صبح خبر اپنی اخبار میں دیکھے گا کہ اس نے خطاب کیا تو ہمارے رپورٹر نے چھاپی یا نہیں چھاپی خبر. خیر جناب، ڈیوٹی لگ گئی ایجوکیشن رپورٹر کی. انہوں نے حسب معمول فون کرنا شروع کیے. پہلا فون انہوں نے نوائے وقت سے جسارت کو کیا، پھر امن کو کیا، پھر اس طرح اور اخبارات کو فون کر کے انہوں نے کہا کہ بھائی وہ میرا ایڈیٹر گیا تھا کراچی یونیورسٹی، تم لوگوں نے خبر اس کی بنائی ہے تو مجھے بھی دے دو. تو وہ جواب آیا کہ بھئی ہم نے تو نہیں بنائی تمہارے ایڈیٹر کی خبر، تمہارا ایڈیٹر ہے اخبار کا تو تمہارے لوگوں کو یا تمہیں جانا چاہیے تھا، ہمارے لوگ کیوں کور کریں گے. خیر قصہ مختصر کہ انہیں کہیں سے خبر نہیں ملی. پھر انہوں نے کراچی یونیورسٹی فون کیا پی آر او کو کہ بھائی میں اتنے سال سے کراچی یونیورسٹی کی رپورٹنگ کر رہا ہوں، کبھی مجھے کراچی یونیورسٹی میں دیکھا نہیں؟ دیکھا نا، میں نہیں آتا. آج ایڈیٹر آیا تھا، اس نے خطاب کیا تو اس کی خبر تو بھیجو. تو انہوں نے کہا جی وہ تو خطاب ہو گیا اور وہاں پہ لوگوں نے جو کور کرنا تھا کر لیا، ہم نے تو اس کی خبر جاری نہیں کی، وہ تو پرائیویٹ فنکشن تھا. اب یہ پھنس گئے. بہرحال اب یوسف خان نے دیکھا کہ معاملہ جو ہے وہ ان سے سنبھل نہیں رہا، تو انہوں نے چند پوائنٹس لے کر خبر بنا کے دے دی. خبر چھپ گئی. لیکن صبح جب ایڈیٹر صاحب نے دیکھا اخبار میں تو انہوں نے کہا کہ بلایا کہ بھئی یہ باتیں تو میں نے جو چھپی ہیں وہ تو نہیں کی تھیں، میں نے تو کچھ اور باتیں کی تھیں. تو اس سے بھانڈا پھوٹ گیا کہ بھائی یہ تو کسی نے کور ہی نہیں کیا. تو اس طرح کے واقعات بھی ہوتے تھے. اچھا، نوائے وقت کا سب سے دلچسپ واقعہ جو مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اخبار کے مالک تھے اس زمانے میں مجید نظامی صاحب تھے، اور یہ اخبار ان کے بھائی حمید نظامی نے شروع کیا تھا. تو حمید نظامی مرحوم کی یاد میں تقریب تھی، پروگرام منعقد ہوا. اس کی اگلے دن خبر جو ہے وہ ہیڈ لائنز میں چھپی، اور اس میں ہیڈ لائنز میں غلطی سے مرحوم مجید نظامی چھپ گیا. چھپنا تھا مرحوم حمید نظامی اور چھپ گیا مرحوم مجید نظامی. اب ظاہر ہے آپ مالک کو اپنی اخبار میں اگر ملازمین مار دیں گے تو مالک کو کیا اس کا تاثر ہوگا، کتنا غصہ آیا ہوگا، کتنا ان کو برا لگا ہوگا. لیکن جو ہمارے نیوز ایڈیٹر تھے وہی کمال کے تھے. وہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے بجائے اس کے کہ وہ کہتے سر غلطی ہو گئی ہے اور ہمیں جو ہے وہ اس پہ معافی چاہتے ہیں، شرمندہ ہیں، تو انہوں نے جا کے کہا کہ سر جس کے بارے میں مرحوم چھپ جاتا ہے زندگی میں ہی اس کی اللہ تعالیٰ عمر لمبی کر دیتا ہے. آپ کی عمر دراز ہو گئی، آپ کو مبارک ہو. اب لوگ جو ہیں وہ آپ کی لمبی عمر کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو اس طرح انہوں نے کیا ہے کہ بات کو ٹال مٹول کیا. وہ ایڈیٹر صاحب بھی ہمارے جو ہیں وہ بس مالک جو تھے وہ زیادہ غصہ نہیں کرتے تھے، انہوں نے کوئی زیادہ جرمانہ نہیں کیا. ہو گیا. نوائے وقت میں بڑی ڈھیل تھی اور
نوائے وقت کا اور جنگ افواہ کا نظام بالکل ڈفرینٹ تھا. جنگ میں بہت زیادہ سختی ہوا کرتی تھی اور ایک ایک چیز کی انٹیلیجنس ہوتی تھی اور چیزیں پہنچ جایا کرتی تھیں مالکان تک. نوائے وقت میں بھی تھا ایک چپراسیوں کا یا پی اینس کا سسٹم تھا یا ان کی انٹیلیجنس تھی، لیکن وہ اس طرح سختی اتنی نہیں کیا کرتے تھے. تو یہاں ایک لیبرٹی والا ماحول تھا، اس لیے لوگ نوائے وقت میں کہتے تھے ایک دفعہ نوکری پہ لگ گئے تو بس یہ سرکاری نوکری کی طرح ہے، اب یہ ریٹائرمنٹ تک تم نوکری کرتے ہو، انلیس کہ کوئی آپ اس طرح کا ماحول پیدا کر دیں، اس طرح کی حرکات کر دیں کہ آپ کو مجبور ہو جائیں انتظامیہ نکالنے پہ، ورنہ وہ نکالا نہیں کرتی تھی. تو نوائے وقت کا ماحول بہت اچھا تھا. اور چیف رپورٹر جب یوسف خان تھے، جب سید اپنا ہمارے سجاد میر صاحب ایڈیٹر تھے، اس سے پہلے نیر علوی صاحب تھے، تو وہ تو چلے گئے تھے چھوڑ کے. جب ایکسپریس اخبار نکل رہا تھا تو انہوں نے ایکسپریس میں جوائننگ کر کے ٹیم بنا لی تھی. حالانکہ وہاں پہ سارا کچھ کہتے ہیں سید صفدر علی صاحب نے جو ہے وہ مذاکرات کیے تھے، معاملات کیے تھے نیا اخبار نکالنے کے لیے، لیکن جب نیر علوی کو وہاں رکھوا دیا اور ان کی میٹنگ کرا دی اور انہوں نے وہاں پہ جوائن کر لیا، تو انہوں نے سب سے پہلے یہی معاہدہ کیا سلطان اللہ خانی اور مجید نظامی کے درمیان کہ اب آپ نوائے وقت سے مزید لوگوں کو نہیں لیں گے. تو جس کی وجہ سے پھر سید صفدر علی صاحب بھی وہاں پہ نہیں جا سکے تھے. تو اس طرح جو ہے وہ نیر علوی صاحب کا دور بھی ہم نے نوائے وقت میں دیکھا، پھر سجاد میر صاحب کا، اس کے بعد سعید خاور صاحب کا، اور پھر جو ہے وہ امین یوسف صاحب کا. تو مختلف ادوار ہم نے نوائے وقت کے دیکھے، وقت ٹی وی کے دیکھے. تو یہ جو رپورٹنگ ٹیم تھی یہ گلدستہ تھی اور بہت ہی یادگار اور بہت ہی دلچسپ واقعات اس رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور آج بھی ان کی یادیں تازہ ہیں. کچھ واقعات میں نے آپ کو سنائے ہیں. پھر امید کرتا ہوں آئندہ کسی ویڈیو میں کچھ اور واقعات یاد آئے تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور آپ کی کوئی رائے، کوئی کمنٹس ہوں تو وہ ضرور کمنٹ باکس میں بھیجیے گا. بہت شکریہ.